ان 3 فطری قوانین میں سے پہلا قانون فطرت یہ ہے، اگر کسی کھیت میں دانہ نہ ڈالا جائے اور اس کھیت کو بالکل خالی چھوڑ دیا جائے تو ایسی کھیت کو قدرت گھاس اور بھوس کے ساتھ بھر دیتی ہے اگر اس میں دانہ نہ ڈالا جائے۔ اگر اس میں دانہ ڈال کر اس کو قابل استعمال کر لیا جائے تو اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، فائدہ لیا جا سکتا ہے۔ اگر اس کو خالی چھوڑ دیا جائے گا تو پھر قدرت اس کو گھاس بھوس کے ساتھ بھر دے گی۔ اسی طرح انسانی دماغ کی بات ہے کہ اگر کسی انسانی دماغ کو اچھی فکروں، اچھے خیالات کے ساتھ نہ بھرا جائے، اس کو مصروف نہ رکھا جائے تو پھر وہ خالی دماغ وہ شیطان کا گھر بن جاتا ہے، اس میں الٹے سیدھے خیالات آتے ہیں، کج فکری اس کو اپنے شکنجے میں جڑ لیتی ہے اور ایسا دماغ بالکل شیطان کا محور اور مرکز بن جاتا ہے۔ ضروری ہے کہ جس دماغ کو شیطانی خیالات سے بچانا ہے اور کج فکری سے بچانا ہے، دماغ کو ہمہ وقت اچھے خیالات کے اندر اور اچھے معاملات کے اندر مصروف رکھا جائے۔ دوسرا قانون فطرت یہ ہے کہ جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ وہی بانٹتا ہے۔ مزاج انسان خوشیاں بانٹتا ہے، غمزدہ انسان غم بانٹتا ہے، صاحب علم بندہ علم بانٹتا ہے، دیندار بندہ دین کو فروغ دیتا ہے اور شیطانی فطرت رکھنے والا شیطانی خیالات بانٹتا ہے۔ جس کے پاس جو ہوگا وہ وہی بانٹے گا۔ اگر آپ کے پاس کوئی اچھی چیز ہے تو آپ دوسروں کو اچھی چیز ہی دیں گے، اور اگر آپ کے اندر دیانتداری ہے تو کسی اور کو بھی آپ دیانتدار بنا سکتے ہیں۔ آپ میں ایمانداری ہے تو آپ کسی دوسرے کو بھی ایماندار بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ پر حق اور صداقت اور سچائی پر مبنی آپ کی عادات ہیں، عادات کسی اور میں بھی منتقل ہو سکتی ہیں۔ اگر یہ ساری چیزیں برعکس ہیں، جیسے آپ خود ہیں ویسے ہی آپ دوسروں کو بنا سکتے ہیں۔ آپ چیزوں کو ہضم کرنا سیکھیں۔ جس طرح انسان کھانا تناول کرتا ہے، کھانا پیٹ میں جاتا ہے، اگر وہ ہضم نہ ہو، اگرچہ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے ہی نوالے ڈالے ہیں، لیکن ہضم نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری بیماریوں کا باعث بنتے ہیں۔ اگر مال و دولت ہے، اگر وہ مال و دولت اس کو ہضم نہیں ہوتا تو اس کے نتیجہ میں ریاکاری پیدا ہوگی۔ انسان کو کسی دوسرے کی بات ہضم نہیں ہوگی تو وہ چغلی پیدا ہوگی۔ کسی نے تعریف کر دی، اگر اس کو اپنی تعریف، اپنی خود ستائی ہضم نہیں ہوگی تو اس میں غرور پیدا ہوگا۔ ہر چیز کو ہضم کرنے سے کسی نہ کسی نقصان دہ چیز سے بندہ بچ سکتا ہے۔ چیزوں کو ہضم نہیں کریں گے، نتیجتاً کوئی نہ کوئی نقصان دہ چیز کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا۔ لہذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ ہضم کرنا سیکھے اور اپنی زندگی کو آسان، با مقصد اور با اخلاق بنائے۔